آج کی اس دینی مجلس میں ہمارے اصرار پر حیدرآباد سے تشریف فرما مہمان خصوصی فقیر حضرت سید ارشد اشاقی صاحب اہل حیدرآباد جو ادارہ نصرت اسلامیہ کے منتظمین ہیں اور آج ہمارے بیچ موجود ہیں، جو ہمارے لیے مسرت کی بات ہے۔ میں باعزت گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور مہدویت کی کیا ضرورت ہے عنوان پر اپنے خیال کا اظہار کریں۔ حضرت فقیر سید ارشد اشاقی مہدی صاحب۔ الحمدللہ لم یزل ولا یزال وهو السمیع العلیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له المنزہ عن الزمان والمکان وهو کبیر الکبریٰ والمحمود الذی لم یصل حامدہ الا انتہائہ، واشہد شہادۃ بالایمان والیقین ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ المعبود الذی نور من نور اللہ علمہ اللہ کل مکان وما یکون الی یوم الدین، واشہد شہادۃ بالایمان والیقین ان سیدنا محمد المہدی الموعود خلیفۃ اللہ الودود الذی نور من نور اللہ قد جاء ومضى فمن انکرہ کان من الکافرین، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ البرات المکرمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام نگران کار جلسہ و مہمان خصوصی و دیگر مرشدین کرام و دانشوران قوم و نوجوانان اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور اس کائنات کو ایک خاص مقصد، ایک خاص وجہ کے تحت تخلیق کیا گیا، اور اس وجہ کو خود رب ذوالجلال نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخلق، یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے، اپنی ذات کے تعلق سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، اور اللہ کو یہ حب پیدا ہوئی، اللہ کو یہ چاہت پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پہچانے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تمام مخلوقات کو وجود بخشا، زمین و آسمان بنائے، جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور خاص اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان تمام مخلوقات کے درمیان رب ذوالجلال نے اشرف المخلوقات کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، حضرت آدم سے انسانی نسل کا آغاز ہوا، اور حضرت آدم نے اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی۔ جب حضرت آدم کا اس دنیا سے گزر ہوا تو ابلیس نے، شیطان نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اولاد آدم کو اللہ کی عبادتوں سے غافل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نبی کو دنیا میں مبعوث کیا، اور وہ نبی دوبارہ لوگوں کو ابلیس کے شر سے بچانے لگے، اللہ کی عبادت کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک کے بعد ایک انبیاء آتے چلے گئے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی راہ دکھاتے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت
حقانیت کا پیغام سناتے چلے گئے. ہزاروں سال گزر جاتے ہیں, امتیں آتی جاتی ہے, کوئی اس میں ایمان لانے والا ہوتا ہے تو کوئی انکار کرنے والا ہوتا ہے, کوئی عبادت گزار ہوتا ہے تو کوئی گناہ گار ہوتا ہے. دنیا یوں ہی چلتی رہی تھی, لیکن حاضرین محترم بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کائنات کو اس لیے تخلیق کیا کہ کوئی مجھے پہچانے. یہاں پر تو وہ بات ہو نہیں رہی ہے. اب اس بات کو پورا کرنے کے لیے, اللہ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو اللہ کے اس مقصد کو پورا کرے, جس کا جینا اللہ کو دیکھنے کے لیے ہو, جس کا مرنا اللہ کے دیدار کے لیے ہو. اب وہ جماعت کب آئے گی, وہ دین کب پیش کیا جائے گا جس میں تمام کے تمام اعمال محض خدا تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تاجدار عرب و عجم سرور دو عالم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا, اور آپ نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی. کنز الاموال کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو اللہ کو اس طرح سے پہچانے گی جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو بھیجا. غور سے سماعت کریں کہ مہدویت کی کیا ضرورت ہے کہ جب کائنات میں ہزاروں مخلوقات موجود ہے, انسانوں میں ہزاروں مذاہب موجود ہے, مسلمانوں میں کئی فرقے موجود ہے, لیکن کوئی ایسی جماعت نہیں جو اس خواہش کو پورا کرے جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں, چاہا کہ پہچانا جاؤں. اب اللہ کو پہچاننے کے لیے کون ہے جو اس تعلیم کو عام کرے گا, کون ہے جو ایسا مذہب پیش کرے گا, وہ مذہب جو عین اتباع رسول کے مطابق ہو, وہ مذہب جو عین قرآن مجید کے مطابق ہو, وہ مذہب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا پورا ہوا, ایک ایسا مذہب پیش کیا گیا. جب وہ مذہب پیش کیا گیا تو فرمایا بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کو ایسا پہچانا کہ بال بال الا اللہ ہو چکا ہے, اور فرمایا بندگی میاں شاہ قنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کو ایسا پہچانا, فرمایا خدا ہو تو خدا کو دیکھے. مہدویت کی کیا ضرورت ہے؟ مہدویت کی ضرورت خدا کو پہچاننے کے لیے ہے. یہ وہ مذہب ہے, یہ وہ قوم ہے جو خدا کو پہچاننے کے لیے جیتی ہے, اور خدا کو پہچاننے کے لیے ہم اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. مہدویت کی ضرورت اسلام کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے تھی. مہدویت کی ضرورت قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کے لیے ہے. مہدویت کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہے. مہدویت کی ضرورت خدا کو پہچاننے کے لیے ہے, اور قوم مہدویہ میں خدا تعالیٰ کو پہچانا گیا ہے. اب جو کوئی مہدویت کو قبول نہیں کرے گا وہ خدا تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا, اور نہ اس کا دین مکمل ہو سکتا ہے. دین اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جبکہ حضور مہدی موعود علیہ السلام کی آپ اتباع کریں گے. اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم مہدوی کوئی بات بغیر دلیل کے اپنی مرضی سے نہیں کہتے. بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا, اب مہدی موعود علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے. کتاب الفتن جو حضرت امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے, اس میں جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1088 میں بیان کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مہدی ہم آل محمد سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی سے ہوں گے؟ حضرت علی نے سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ نہیں, مہدی ہم میں سے ہوں گے, اور وہ دین کو اس طرح سے ختم کریں گے جیسے میں نے شروع کیا ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ مہدی پر دین مکمل ہوگا, مہدی دین کو ختم کریں گے. ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے, رسول کی ہر بات کو ماننے والے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین حضور خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام سے پورا ہوا. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مہدی موعود علیہ السلام پر دین پورا ہوا, آپ ایک اور حدیث کو بغور سماعت کریں جو بڑی مستند بخاری شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 49 میں اس کو بیان کیا گیا ہے. مسلم شریف کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 5 میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور
اس حدیث کو بڑی مشہور مستند حدیث ہے کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اچانک ایک صحاب جو بالکل انجان تھے صحابہ کے لیے تشریف لاتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے بالکل روبرو بیٹھ جاتے ہیں. آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج ادا کرنا اسلام ہے. دوسرا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، تمام انبیاء کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، تمام فرشتوں کو ماننا، اللہ کے دیدار کو جائز ماننا اور قیامت کے دن کو ماننا، یہ تمام چیزیں ایمان ہیں. پھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اس حال میں اللہ کی عبادت کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر تم میں یہ صلاحیت نہیں تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. چوتھا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے جواباً ارشاد فرمایا کہ پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا. پھر وہ صحابہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اللہ کے رسول نے قیامت کی چند نشانیاں بیان کر دی اور اس کے بعد وہ صحابہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، جو جانے والے ہیں ان کو دیکھ کر آؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، مسجد نبوی کے باہر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب غائب ہو چکے ہیں، وہ نظر نہیں آتے. حیرانی کے عالم میں حضرت عمر واپس آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ صحاب نظر نہیں آتے، وہ اچانک غائب ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یہ الفاظ قابل غور ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اور دین کیا ہے؟ تو وہ تین سوالات جو حضرت جبرائیل نے کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، یہ تین چیزوں کا نام دین ہے. اب جس کے پاس یہ تینوں تعلیمات موجود وہ دیندار ہوا، اور جس کے پاس یہ تینوں میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، جس کی وہ تعلیم نہیں جانتا، جس کا وہ علم نہیں رکھتا، جس پر اس کے اعتقادات نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہو سکتا. دین تین چیزوں کا نام ہے، اسلام، ایمان اور احسان. اب بتائیے ساری امت مسلمہ میں دور حاضر میں کون سی ایسی جماعت ہے، کون سا ایسا فرقہ ہے سوائے قوم مہدویہ کے جس کو اسلام بھی معلوم ہے، ایمان بھی معلوم ہے اور احسان بھی معلوم ہے. اب کہاں کوئی مہدویوں کے علاوہ دیندار ہو سکتا ہے؟ مہدویت کی ضرورت مکمل طور پر دیندار ہونے کے لیے ہے. اب اس حدیث کو تھوڑا تفصیل سے آپ سمجھیں کہ سب سے پہلی بات دین کا جو حصہ ہے اسلام، یعنی توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اسلام میں شامل ہیں. یہ ہمارے سامنے کس نے پیش کیا؟ اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تمام پانچوں ارکان اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمارے سامنے انبیاء نے پیش کیا ہے. حضرت آدم نے بھی حق لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا. تمام انبیاء توحید کا اقرار اپنی امت کو سکھاتے رہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نمازیں پڑھی گئی تھی. حضرت آدم نے نماز پڑھی اور کئی امتوں پر نماز فرض کی گئی تھی. روزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرض کر دیے گئے تھے. زکوٰۃ کا نصاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی آ چکا تھا. حج کے سب سے پہلے ارکان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پورا کیا تھا. یعنی تمام ارکان اسلام انبیاء نے ہمارے سامنے پیش کیا. اور انبیاء کو جب ہم نے مانا، ان کے پیغام کو ہم نے مانا، ہم نے نماز کو قائم کیا، ہم نے روزہ رکھا، زکوٰۃ دی اور حج ادا کیا اور توحید کا اقرار کیا، تو لہٰذا جب ہم نے اسلام کو مانا اس وجہ سے مانا کیونکہ ہم انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. وہیں پر دوسرا معاملہ ایمان کا ہے کہ ایمان میں محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، انبیاء کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا. اب جب یہ ماننے کی بات آتی ہے تو ماننے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے سنتے ہیں، وہ بھی کسی اور سے سنا ہوگا، سنی سنائی بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بات میں وہ تقویت نہیں ہوتی، وہ مضبوطی نہیں ہوتی، کیونکہ جس سے آپ نے سنا ہے وہ بھی سن کر آیا.
سن کر جس نے پیش کیا ہے اس کی بات پر یقین کرنا، یقین کیا تو جا سکتا ہے لیکن بات میں تقویت نہیں ہوتی. بات کی میں تقویت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ ہم آپ ان کی بات کو مانیں جو سن کر نہیں آئے بلکہ دیکھ کر آئے. جب ہم انبیاء پر ایمان لاتے ہیں تو ہم نے انبیاء کو اس لیے مانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر نہیں کہا کہ انبیاء ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات میں مسجد اقصی میں انبیاء سے ملاقات کی اور انبیاء کو دیکھ کر کہا انبیاء ہیں. تو ہم نے محمد رسول اللہ کی بات کو مانا. رسول نے فرشتوں کا سن کر نہیں کہا بلکہ رسول نے فرشتوں سے ملاقات کی، ملاقات کر کے فرشتوں کو دیکھ کر کہا کہ فرشتے ہیں. ہم نے مانا رسول نے تمام تر کائنات کا مشاہدہ کیا، قیامت کے بعد کے مناظر، دوزخ میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، سب کچھ اللہ کے رسول کو دکھایا گیا. رسول دیکھ کر آئے، اسی لیے ہم نے ان باتوں پر ایمان لایا. ہم نے ایسے نبی کی بات پر ایمان قبول نہیں کیا جو سن کر آئے تھے. ہم اس نبی کی امت ہے جس نے دیکھ کر ہمارے سامنے تمام حقائق کو پیش کیا، نہ صرف کائنات کے تمام مشاہدات آپ کو کرائے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اقرار بھی ہم کو سکھایا. تو اللہ کے رسول نے خدا کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو ایمان کا معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ہوا. ہم نے ارکان اسلام کو مانا کیونکہ ہم انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. ہم نے ایمان کے تمام معاملات کو مانا کیونکہ ہم محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اب بات آئی احسان کی، اس کو کون پورا کرے گا؟ ہر خاص و عام کو اللہ کا دیدار کروانا ہے، اس حال میں لوگوں کو عبادت کروانا ہے کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں. تو اس بات کو پورا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جو میری اہل بیت سے ہوگا، جو میری اطرت سے ہوگا، وہ میرے ہم نام ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، اور وہ لوگوں کو ایسی چھپی ہوئی تعلیم دے گا. کتاب الفتن کی حدیث ہے، ایسی چھپی ہوئی تعلیم خاص و عام دی جائے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی ہوگی. وہ تعلیم ولایت ہے، وہ تعلیم تصوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کس طرح کی جا سکتی ہے. وہ تعلیم عرفان ہے کہ اللہ کو کس طرح سے پہچانا جا سکتا ہے. اور میں خلفائے مہدی موعود علیہ السلام کی بات نہیں کرتا، اصحاب مہدی موعود علیہ السلام کی بات نہیں کرتا، بہت اعلیٰ و عرفہ مقامات پر فائز ہیں. تابعین طبع تابعین کی بھی بات نہیں کرتا. بعد کے بزرگوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. آقا بندگی میاں سیدنا شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جن کی مزار مبارک حیدرآباد میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک نماز کی رکعت نہیں مانتا جس وقت تک میں خدا تعالیٰ کا دیدار نہیں کر لیتا. یہ عبادت کہ اس حال میں اللہ کی عبادت کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ مہدویت کی بدولت ملی ہے. مہدویت کی کیا ضرورت ہے؟ تو دین کو مکمل کرنے کے لیے مہدویت کی ضرورت ہے، تعلیم احسان پر عمل کرنے کے لیے مہدویت کی ضرورت ہے. یہ مہدویوں کا مذہب ہے. اب آپ آگے بڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعریف ہمارے سامنے پیش کی اور دین کو کس طرح سے مہدی موعود علیہ السلام نے پیش کیا. اس بات کو بھی رسول اللہ نے بیان کیا معجم الکبیر میں جلد نمبر 12 حدیث نمبر 2609 میں. بڑی طویل حدیث ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اس حدیث میں جو آخری حصہ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ عز و جل مہدی کو بھیجے گا جو گمراہی کے قلعے فتح کرے گا اور لوگوں کی غفلت ختم کرے گا. آخری زمانے میں دین کو ایسے قائم کرے گا جس طرح اول زمانے میں نے قائم کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی موعود علیہ السلام دین کو ایسے قائم کریں گے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کس طرح سے دین کو ہمارے سامنے پیش کیا؟ تو سب سے پہلا پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کے تعلق سے ہمارے سامنے دیا وہ نماز کا ہے. اور آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج غیر مہدوی لوگ مہدویوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی فلاں اہمیت ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے. ارے دوسرے ہم کو نماز کی اہمیت کیا سکھا سکتے ہیں؟ آپ تاریخ مہدویہ پڑھیے کہ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے. آقا بندگی میاں سیدنا شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ ہے. ابھی کے جیسے حضرت مجھب میاں صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جنگل میں نوجوانوں نے نماز پڑھی اور ان کی نماز اور ان کے بیان کا یہ عالم تھا کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے علماء نے تصدیق
اور آگے بڑھیے، شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ فاقے کا ایک لمبا سلسلہ آقا کے دربار میں، آقا کے دائرے میں جاری تھا، اور فاقوں سے فقراء بعض صحابہ کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ اتنے زیادہ فاقے آپ پر آ چکے تھے کہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہاں پر مؤذن اذان کی آواز کو بلند کرتا ہے، آقا بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے مصلی پر تشریف فرما ہے۔ آپ رکعت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ پیچھے ایسے فقراء ہیں جو کئی دن کے فاقوں میں ہے، پیٹ میں کھانے کا کوئی دانہ نہیں ہے، کمزوری کی حالت یہ ہے کہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے۔ جیسے ہی اپنے آقا کی آواز سنتے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالت نماز میں قیام کرتے ہیں۔ میں آقا بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے حالت نماز میں گر جاتے ہیں۔ جیسے ہی گرتے ہیں خیال آتا ہے کہ یہ نماز ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کئی دن کے فاقوں کے بعد پھر سے پوری ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نماز ایسی پڑھی جاتی ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہ ہو تو اللہ سے دعا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے ہمت کر کے کھڑا ہوتے ہیں، لیکن ہم نماز کو ترک نہیں کرتے کہ ہم مہدویوں کی نماز ہے۔ آگے آئیے، آقا بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ الگ الگ انداز سے آزماتا ہے۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقراء کو فاقے کے عالم میں آزمایا گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، تو آقا شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمانے کا انداز مختلف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے، براہ راست اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اجازت دے تو میں جا کر جماعت کے ساتھ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ نماز ادا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ میاں نظام کس کی نماز پڑھتے ہو؟ آقا بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باری تعالیٰ تیری نماز پڑھتا ہوں، تیرے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میاں نظام، میں خود تمہارے سامنے ہوں، پھر باہر جا کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقع کیا، غور و فکر کیا، اور فرمایا کہ باری تعالیٰ یہ وہ نماز ہے جو رسول و مہدی پر معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی اور فرمایا کہ اے میاں نظام، تمہارا ایمان بلند ہے، اگر تم نماز کو نہ جاتے تو تمہارا ایمان کھینچ لیا جاتا۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں تب بھی نماز کو چھوڑتے نہیں۔ آج غیر مہدویوں کا حال آپ دیکھیں، کسی درگاہ کے سجادے بن جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مقام بہت بلند ہے، اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آؤ مہدویہ تاریخ پڑھو کہ خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے بھی ہم نے نماز سے غفلت نہیں کی۔ اور آگے بڑھیے، آقا بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام سے بادشاہ خراج کا خط بھیجتا ہے، اور یہاں پر نماز عشاء کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سپاہی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو اسی وقت بادشاہ کی سلطنت سے باہر جانا ہوگا۔ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں نماز کی تیاری ہو رہی ہے، نماز عشاء کا وقت ہو چکا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سپاہی مصلیوں کو دھکیل دیتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آتا ہے کہ میاں نعمت یہاں سے آگے بڑھ جاؤ۔ حکم الہی سے، سپاہیوں کے ظلم سے ڈر کر نہیں بلکہ حکم الہی سے بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ دور جاتے ہیں، دل میں بے قراری پیدا ہو رہی ہے، بے چینی پیدا ہو رہی ہے کہ نماز عشاء ادا نہیں ہوئی، اب تک وہ نماز ادا نہیں کی گئی جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہے۔ کچھ دور سفر کرنے کے بعد پھر اپنے جماعت کے فقراء سے کہتے ہیں کہ آؤ پہلے نماز عشاء ادا کر لے، پھر سفر کو جاری رکھیں گے۔ دوبارہ نماز کے لیے صفیں بنائی جاتی ہے، تمام کے تمام فقراء صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سپاہی پیچھے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی سلطنت سے باہر نہیں گئے، ابھی نماز ادا کرنے کے لیے تیاری کر چکے ہیں۔ دوبارہ آ کر فقراء پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میاں نعمت آگے بڑھ جاؤ۔ دوبارہ نماز عشاء کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے مقام پر پہنچتے ہیں۔ پھر خیال آتا ہے کہ رات گزرتی جا رہی ہے، نماز عشاء باقی ہے۔ آپ غور کریں کہ
کہ نماز ادا کرنے کے لیے کیسی بے قراری، کیسی بے چینی ہمارے بزرگان دین کے دلوں میں تھی۔ تیسرے مقام پر دوبارہ صف بندی کرتے ہیں، سپاہی دیکھتے ہیں کہ فقراء پھر کھڑے ہو چکے ہیں، ان کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، ایک فقیر کے سر سے خون بہنے لگتا ہے، کسی کے جسم سے خون بہنے بہتا ہے۔ ہم نے بہتے ہوئے خون میں نماز ادا کری ہے، ہم نے ظلم کے سائے میں نماز کو پڑھا ہے، دنیا کے سامنے یہ پیغام دیا کہ مہدوی اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، سب سے پہلے ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ یہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہے۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا، چوتھے مقام پر آپ آگے بڑھے اور چوتھے مقام پر آپ نے نماز عشاء کو مکمل کیا۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، آگے بڑھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا ہے، ہاتھ میں اور پیر میں وزندار بیڑیاں ڈال دی گئی ہے، گلے میں ایک ایسی بیڑی ڈالی گئی ہے جس پر زنجیریں لٹکا دی گئی ہے، اس کے وزن سے میرے آقا کی گردن مبارک پک چکی ہے، بیڑی گردن میں دھس گئی ہے، زنجیریں اتنی وزن ہے کہ سر جھکاتے ہیں تو دوبارہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے قید خانے میں قید ہیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں قید ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ قید خانے میں کیا کرتے ہیں؟ حالت سجدے میں ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ سجدہ کیسا ہوگا کہ سجدے میں جاتے ہیں تو سر اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی، جسم کمزور ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور قید خانے میں بیڑیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ میں نماز کی بہت بات کی جاتی ہے، بہت دعوت دی جاتی ہے، لوگ نماز کی پابندی کروانے کے لیے جماعتوں میں لے جاتے ہیں، بعض مہدویوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دعوت دینے آئے، آپ کو کوئی کہے کہ چلو جماعت میں اور نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، نماز کی اہمیت بتاتے ہیں، آپ ان سے سوال کرنا کہ آج عالم اسلام میں جتنی جماعتیں ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، کسی کے پاس کیا ایسی تاریخ موجود ہے؟ تم نے نماز کی بہت بات کی، آؤ ہم نماز بتاتے ہیں کہ نماز کیسی ہوتی ہے۔ جتنی جماعتیں ہیں، کیا کسی کے پاس ایسی تاریخ موجود ہے کہ جس مبارک صدراعظم میں دفن ہو چکا ہے، پٹن میں صرف سلام نے نماز پڑھی ہے؟ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہمارے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی تاریخ پیش نہیں کر سکتا کہ جسم موجود نہیں اور سرا نے نماز پڑھی ہے۔ وہ میرے آقا سید الشہداء حامل بار امانت بندگی میاں شاہ المیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ بتاؤ اس سے زیادہ نماز کی اہمیت کون بتا سکتا ہے؟ یہ مہدویت ہے، اس لیے مہدویت کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز قائم کرو، تو ہم نے ایسے نماز قائم کر کے دکھایا جو کائنات میں کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، سورہ بقرہ میں، اگر تم سفر کی حالت میں ہو یا پھر زیادہ شدید بیمار ہو تو تم اپنے روزوں کو بعد میں قضا کر لو، اس کی گنتی پوری کر لو۔ پھر اللہ نے آگے ایک بڑا خوبصورت لفظ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اگر تم سمجھو تو روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت میں دو حصے بیان کیے گئے۔ پہلے تو روزے کی فرضیت میں آیت نمبر 183 بیان ہوئی، پھر 184 185 اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، اور اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کو قضا کر سکتے ہو۔ یہ پہلی بات اللہ نے فرمائی جس کو رخصتی عمل کہا جائے گا، کہ آپ کو یہ رخصت دی گئی، یہ اجازت دی گئی کہ آپ جو ہے نا روزے کو قضا کر سکتے ہیں۔ بعد میں اللہ نے اہلیت بیان کی اور فرمایا اگر تم سمجھو تو روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے۔ اب یہ سمجھنا کیا ہے کہ روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے؟ آئیے کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ آپ خراساں کے وہ عظیم سفر کی تاریخ کو پڑھیں کہ خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام اپنے تمام صحابہ کے ساتھ خراساں کے سفر میں رواں دواں ہیں۔ اچانک رمضان کے مہینے میں اچانک کسی فقیر کی صحت ناساز ہو جاتی ہے، حالت روزے میں ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ ارے وہ کیسا روزہ ہوگا کہ سحری کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس روزے کی نیت باندھتے ہیں، تھوڑا سا پانی میسر ہو جاتا ہے تو پانی سے سحری کی جاتی ہے، پانی سے افطار کیا جاتا ہے، اور دہکتی ہوئی دھوپ میں دہکتے ہوئے چٹانوں پر ننگے پیر چلے جا رہے ہیں، شدت کی گرمی ہے، اس میں حالت روزے میں ہے، چند فقراء کی حالت ناساز ہو جاتی ہے اور وہ حالت
हालत रोजे में गिर जाते हैं, बेहोशी का आलम उन पर तारी हो जाता है और रोजे की हालत में है लेकिन होश नहीं है, बेहोशी में पानी पानी कहते हैं। एक सहाब कहते हैं कि इनकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, इनको पानी पिला देना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि नहीं, हम मीरा मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते, पहले मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की इजाजत लेना होगा। दौड़ते हुए काफिले में आगे जाते हैं, मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर कहते हैं कि बाज भाइयों की सेहत नासाज हो चुकी है, बेहोशी के आलम में पानी पानी कहते हैं, हमारे पास मशकीज़ें मौजूद हैं, अगर आप इजाजत देते हैं तो हम उनका रोजा तोड़ा देते हैं, उनको पानी पिलाया जाता है। ये हालात है कि कहीं उनकी जान अल्लाह को प्यारी ना हो जाए, वो इस दुनिया को लब्बैक ना कह दे। मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं भाइयों को बंदे के पास लेकर आओ, दोनों को उठाया जाता है, मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया जाता है। देखिए रोजा किस तरह से रखा जाता है। मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि बाद में इसकी गिनती पूरी कर लो, बाद में इसको कज़ा कर लो। मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से पूछते हैं जिस तरह पानी के लिए तड़पे हो, क्या कभी खुदा ताला के लिए भी ऐसी तड़प पैदा हुई है? वो खलीफतुल्लाह का कलाम है, आपकी ज़बान अक़दस से जैसे ही अल्फाज निकलते हैं सहाबा में ऐसी ताकत पैदा हो जाती है, उठकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मीरान जी हम अपने रोजे को मुकम्मल करेंगे। ये इस्लाम है। इस तरह से अरकान इस्लाम पर अमल किया जाता है। आइए और आगे बढ़ें। रोजे के बाद ज़कात फर्ज है, ज़कात जरूर फर्ज है, लेकिन किसी हदीस से ये साबित नहीं किया जा सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अदा की है। अल्लाह के रसूल के पास इतना माल, इतनी जायदाद कभी जमा ही नहीं हुई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात देते। और इस अमल पर अगर कोई अमल करता है तो वो कौम महदविया है। असहाब मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कभी इतना माल जमा ही नहीं किया, इतनी जायदाद जमा ही नहीं की कि उन पर ज़कात फर्ज हो जाए। इस तरह से इत्तिबाए रसूल पर हमने अमल करके दिखाया। आगे बढ़िए, हज का मामला होता है। आज बड़ी सहूलत, बड़ी आसानियां हमारे सामने पेश की जाती है और लोग उन आसानियों से फ़ायदा उठाते हैं। आका बंदगी मियाँ कुर्बान जाएं उनकी सीरत पर। बंदगी मियाँ सैयद तशरीफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र का इरादा, हज के सफ़र का इरादा करते हैं और देखते हैं कि आपके पास सिर्फ जहाज़ की जितनी रकम मौजूद है, जहाज का जितना खर्च है पानी के जहाज का, इससे बढ़कर कोई रकम मौजूद नहीं है। लिहाजा अपने मकाम से पैदल बंदरगाह तक चले जाते हैं और पैदल सफर तय करते करते पहुंच जाते हैं। बंदरगाह से पानी के जहाज में तशरीफ फरमाते हैं। जहाज आपको जिद्दा अरब की सरजमीन पर पहुंचा देता है और वहां से शिद्दत की गर्मी में, फाके के आलम में बंदगी मियाँ सैयद तशरीफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदल सफर का आगाज करते हैं। अरब का माहौल है, उसकी गर्मी कैसी होगी आप अंदाजा कर सकते हैं। गर्म दहकती हुई रेत पर बंदगी मियाँ सैयद तशरीफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर करते चले जा रहे हैं। सफर की थकान से, फाकों की हालत से अचानक आप जमीन पर आराम फरमा होते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और आगे कदम बढ़ाने की ताकत नहीं होती। और जब आंख खुलती है तो क्या देखते हैं कि धूल का एक गुब्बार आ रहा है। ऐसा महसूस होता है कि कोई घोड़ा दौड़ाते हुए बंदगी मियाँ सैयद तशरीफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बंदगी मियाँ सैयद तशरीफुल्लाह गौर से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सैयदुश्शुहदा हामिले बार अमानत, जिसकी शहादत हो चुकी है, मेरे आका बंदगी मियाँ शाइखुल मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने फर्जंद की हालत को देखकर घोड़ा दौड़ाते हुए दौड़े दौड़े आ रहे हैं और आकर अपने फर्जंद से कहते हैं कि बेटे अगर तुम कहो तो इस घोड़े को पकड़ लो, मेरा हाथ थाम लो। अगर तुम हाथ थाम लोगे एक लम्हे में मस्जिद हरम और काबतुल्लाह तक पहुंचा दूंगा। आज बड़ी बड़ी करामतें हमारे सामने पेश की जाती है कि करामत से ये हो गया, करामत से वो हो गया। अरे करामत के पीछे ना जाओ, इस्लाम क्या है हमारे बुजुर्गों ने पेश किया। बंदगी मियाँ सैयद तशरीफुल्लाह को आपके वालिद मोहतरम की रूह पाक बयान कर रही है कि अगर हाथ थाम लो एक लम्हे में काबतुल्लाह तक पहुंचा दूंगा, तमाम सफर की मुश्किलों से बच जाएंगे, तमाम मुसीबतों से बच जाएंगे। मियाँ तशरीफुल्लाह फरमाते हैं कि अब्बा जान अगर आप इजाजत दे तो मैं शरीयत की पाबंदी के साथ पैदल सफर करते हुए हज करना चाहता हूँ। बंदगी मियाँ शाइखुल मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हो जाते हैं, अपने फर्जंद को बशारत देते हैं और दुनिया को यह पैगाम दिया जाता है कि शरीयत की पाबंदी किस तरह से की जाती है। ये महदवियत की जरूरत है।
کہ عالم اسلام کو شریعت کی پابندی سکھانا، ارکان اسلام پر عمل کرنا، اسی لیے مہدویت کو پیش کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مہدویت کو قبول نہ کرے تو ان کے پاس ایسی نمازیں نہیں ہو سکتی، ان کے پاس ایسے روزے نہیں ہو سکتے، ان کے پاس ایسا حج ادا نہیں کیا جا سکتا جیسے مہدوی بزرگوں نے کیا ہے۔ اور بات یہیں پر مکمل نہیں ہوئی، اب یہاں تک تو ایسی نمازیں کوئی پڑھ نہیں سکتا جیسے ہمارے آقا سید الشہداء نے پڑھی، لیکن نماز پر اعتقاد تو رکھتے ہیں، نماز کو مانتے تو ہیں، روزے کو مانتے ہیں، زکوٰۃ اور حج سب کو مانتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جیسے ان کو اللہ نے توفیق دی۔ اب آئیے اور آگے بات بڑھتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب آپ اغیار سے بات کریں گے تو بڑی حدیث کی بات کریں گے، سیاستہ کی بات کریں گے، بخاری و مسلم کی بات کریں گے، صحیحین کی بات کریں گے، لیکن یہ صرف بات کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ مسلم شریف پڑھیے، جلد دوم، باب فضائل الذکر، اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک مرتبہ صحابہ اجر و ثواب کی باتیں کر رہے تھے، تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لا کر صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سونے اور چاندی کے پہاڑ خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ جب اجر و ثواب کی باتیں کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سونے اور چاندی کے پہاڑ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے۔ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سونا اور چاندی اتنا عطا کرے کہ اس کے پہاڑ بن جائیں اور ہم سارا کا سارا پہاڑ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اتنا صدقہ کرے، اتنی خیرات کرے، اس سے زیادہ افضل کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ حیرانی کے عالم میں ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسرا سوال کیا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو میدان جنگ میں دشمن کی گردن کاٹنے اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب شہادت کا بڑا مرتبہ اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اتنا مرتبہ شہادت کا۔ اب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا عمل بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کی حیرانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے دست ادب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر ہماری جانیں قربان، ایسا کون سا عمل ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں سونے اور چاندی کے پہاڑ خیرات کرنے سے افضل ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ محمد رسول اللہ تاجدار ارب و عجم سرور دو عالم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ کی یہ فضیلت ہے کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ خیرات کرنے سے افضل، ذکر اللہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے سے زیادہ افضل۔ بتاؤ اس ذکر اللہ کا صحیح طریقہ اور ذکر اللہ کی تعلیم کس کے پاس موجود ہے؟ مہدویت اسی لیے ضروری ہے کہ آپ جب مہدویت میں آتے ہیں تو سب سے پہلی تعلیم ذکر اللہ کی دی جاتی ہے، ذکر کی پابندی سکھائی جاتی ہے، اور ہمارے پاس جو طریقہ ہے کاسبین کے لیے، فقراء کے لیے نہیں، کاسبین کے لیے یہ طریقہ ہے ہمارے پاس کہ 2 وقت کے ذکر کی پابندی کی جاتی ہے، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد۔ آپ غیر مہدویوں کی مسجدوں کو دیکھیں گے، جیسے ہی عصر کی نماز ہوتی ہے سلام پھیرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کیے اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن مہدویوں کی مسجد کی علامت یہ ہے کہ ہم فجر کے بعد، عصر کے بعد مسجد کو چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ بے شک مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے فرمان جاری کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب کوئی اغیار آپ سے پوچھے کہ اس عمل کی وجہ کیا ہے تو ان کے سامنے آپ اس کو پیش کریں۔ مسلم شریف کی جلد نمبر 2 میں باب الفضائل الذکر میں یہ حدیث کو بھی درج کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زمین پر فرشتوں کو اتارتا ہے۔ بغور سماعت کریں، بڑی خاص حدیث اللہ کے رسول نے فرمائی، اور وہ مہدوی جن سے غفلت ہوتی ہے، جو ذکر اللہ کی پابندی نہیں کرتے وہ بھی اس کو بغور سماعت کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر دن فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر مسجد میں جاتے ہیں، ہر گلی میں جاتے ہیں، ہر گھر میں جاتے ہیں، ہر گاؤں ہر شہر میں جاتے ہیں، اور جب وقت مقررہ ہوتا ہے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں۔
جب آسمانوں پر فرشتے لوٹ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان زمین سے آئے ہوئے فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں 2 جماعتوں میں بٹ جاؤ. فرشتے 2 جماعتیں بنا لیتے ہیں. پہلی جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج تم جب زمین پر گئے تھے تو کس کے نام لکھ کر لائے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے پروردگار آج ہم فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں کے نام لکھ کر لائے ہیں جو اس وقت پر تیرے ذکر سے غافل تھے. کوئی اپنے کاروبار میں مشغول تھا, کوئی اپنے کام میں مشغول تھا, کوئی فجر کے بعد سونے میں مشغول تھا, کوئی کسی کام میں مشغول تھا. ہم ان لوگوں کے نام لکھ کر لائے ہیں جو تیرے ذکر سے غافل تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جلالی آواز سے ان فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ان بندوں کے سارے اعمال بیکار ہو چکے ہیں. ان کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد فرشتے آتے ہیں جو غفلت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیتا ہے. پھر دوسری جماعت سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس کے نام لکھ کر لائے ہو؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ان لوگوں کے نام لکھ کر لائے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد تیرے ذکر کی پابندی میں مشغول تھے, تیرا ذکر کر رہے تھے, ذکر میں اپنے مرشد کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, تیری رضا چاہتے تھے, تیرا قرب چاہتے تھے. ہم ان بندوں کے نام لکھ کر لائے ہیں. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ وہ نام سوائے قوم مہدویہ کے کیا کسی اور کے ہو سکتے ہیں؟ کون ہے جو فجر اور عصر کے بعد ذکر کی پابندی کرتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ہم نے ان بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی جا چکی ہے. اب ان کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہوگی. فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا بتاؤ اس حدیث پر عمل کرنے والا کون ہے؟ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے مہدویت کی ضرورت ہے کہ مہدویت کو قبول کرو اور 2 وقت کی ذکر کی پابندی جو کاسبین کے لیے ہے وہ کرنا چاہیے. فقراء کو تو مزید اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے, فقراء کے لیے نظام اور ہوتا ہے, لیکن کاسبین کے لیے لازم ہے کہ 2 وقت کے ذکر کی پابندی کریں. آپ آگے بڑھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں, سنن ابو داؤد میں کئی ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جس میں کئی مرتبہ ایسی احادیث کو درج کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو چکے ہیں, جس سے کوئی غلطی ہو چکی ہے, اگر وہ کسی صادق کے جانب دوڑتا ہے اس کی صحبت اختیار کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صادق تک پہنچنے سے پہلے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. محمد رسول اللہ نے فرمایا. اور صحبت صادقین پر کئی احادیث آپ کو ملے گی, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی صحبت میں رکھا, اور یہ رسول کی صحبت کا ہی نتیجہ تھا کہ رسول کی ولادت سے پہلے جن عرب کے لوگوں کو دنیا جاہل کہتی تھی, جن عرب کے لوگوں کو دنیا ظالم کہتی تھی, رسول کی صحبت میں آئے تو قرآن نے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ نے کہا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ صحبت صادقین کی کیا فضیلت ہے, یہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے. اس عمل پر اگر کسی نے عمل کر کے دکھایا, رسول اللہ کے اس حکم کو دوبارہ کسی نے نافذ کیا, تو وہ قوم مہدویہ ہے. مہدویت کی ضرورت صحبت صادقین پر جتنی احادیث بیان ہوئی ہے ان احادیث کا مصداق بننے کے لیے مہدویت کی ضرورت ہے. پھر آگے بڑھیے آپ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں. آج پوری دنیا کو, کل مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ کسب کرنا سنت رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا, کسب کیا, اور یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ رسول اللہ نے کتنے سال کسب کیا؟ کیا رسول اللہ کی حیات مبارکہ 50 سال 60 سال 70 سال ہونے تک کیا رسول اللہ نے کسب کیا, یا کسی خلیفہ رسول نے اتنا طویل عرصہ کسب کیا؟ تو وہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ رسول اللہ نے کسب کتنا کیا. طبقات ابن سعد جو سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ قدیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب مانی جاتی ہے, اس میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ صرف 6 سال محمد رسول اللہ نے کسب کیا. 6 سال اللہ کے رسول نے کسب کیا اپنی 63 سالہ حیات, ظاہری حیات میں 6 سال.
اللہ کے رسول نے کسب کیا اور ان 6 سالوں کے بعد آپ کے نکاح کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس جتنی دولت تھی تمام کے تمام غربا وہ مساکین میں خیرات کر دی گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ظاہری حیات کو اللہ پر توکل کر کے گزارا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ توکل اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے، تمام ذرائع معاش کو چھوڑ دینا چاہیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کر کے دکھایا، نہ صرف ذرائع معاش کے لیے بلکہ جنگ بدر سے بڑی مثال توکل اللہ کی کچھ نہیں ہو سکتی کہ 313 مسلمان ہے اور سامنے ایک بڑا لشکر کھڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا یہ توکل تھا کہ آپ نے فرمایا کہ فتح ہماری ہوگی، ہر قدم پر ہر معاملے میں توکل کی بے شمار مثالیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سیرت میں آپ کو ملے گی۔ بتائیے رسول اللہ کی سیرت کے اس گوشے پر کون عمل کرتا ہے، کون کہتا ہے کہ توکل اللہ ہمارے پاس فرض ہے؟ محدودیت اسی لیے ضروری ہے کہ رسول کے اس عمل کو ہم دوبارہ سے زندہ کریں۔ توکل اللہ کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترک دنیا کا کیا کہنا کہ آپ نے ہر جگہ دنیا تک کی تعلیم ہم کو دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا محترم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں کہ آپ چٹائی پر آرام فرما ہے، مسجد نبوی کے کونے میں اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، چٹائی بچھی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کے پاس کرتا موجود نہیں ہے، تیبل باندھے ہوئے ہیں اور تیبل میں آرام کر رہے ہیں۔ جب حضرت عباس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور حضرت عباس دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چٹائی کا نقش بن چکا ہے، چٹائی کا نشان بن چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہماری جان قربان، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے لیے آرام دہ بستروں کا انتظام کر دیں گے، قربان جائیے تاجدار ارب و جم شہنشاہ دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ مجھے دنیا سے محبت ہے اور نہ دنیا کو مجھ سے محبت ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ عیش و آرام کی زندگی گزاروں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھا ہے اس میں راضی ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بتاؤ بڑے بڑے جماعتیں لے جانے والوں، بڑے بڑے دعوے کرنے والوں، اس تعلیم کو کون عام کرے گا؟ اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے محدودیت کی ضرورت ہے، رسول کی سیرت پر صحیح معنی میں چلنے کے لیے، آپ کی اتباع کرنے کے لیے محدودیت کی ضرورت ہے، ترک دنیا کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، آپ کی ترک دنیا کیسی ہے؟ بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بی بی عائشہ کے حجرے میں اور اپنے بستر پر آپ نے آرام فرمایا، اچانک پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بی بی عائشہ نے سمجھا کہ کیا کوئی گستاخی ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول دوبارہ واپس تشریف لے گئے۔ آج رات اللہ کے رسول کو بی بی عائشہ کے حجرے میں آرام کرنا تھا، لیکن اللہ کے رسول وہاں سے تشریف لے گئے۔ بی بی عائشہ نے اپنی چادر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانے لگی تاکہ پتہ تو لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے سے جانے کی وجہ کیا ہے۔ بی بی عائشہ پیچھے جا رہی ہیں، محمد رسول اللہ کو دیکھتی ہیں کہ مدینے کی کبھی اس گلی سے آپ داخل ہوتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کر دوسری گلی میں چلے جاتے ہیں۔ بی بی عائشہ پیچھے جاتی ہیں، دوسری گلی سے تیسری گلی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں گھومتے جا رہے ہیں، بی بی عائشہ پیچھے جا رہی ہے، معلوم کرنا چاہتی ہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول مدینے کی گلیوں میں آپ گھوم رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت دیر کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مستحق سائل نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے کرتے کی جیب سے ایک سکہ نکالتے ہیں، اس سائل کو دے دیتے ہیں اور دوبارہ واپس آنے کے لیے جب پلٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ پیچھے ہے۔ محمد رسول اللہ سوال کرتے ہیں کہ اے عائشہ یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو گئے ہو، اسی لیے آپ میرے حجرے سے تشریف لے گئے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں عائشہ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور اس وقت تک میں کیسے اپنے بستر پر آرام کر سکتا ہوں جب تک کہ میری جیب میں ایک سکہ موجود ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ ایک سکہ بھی آپ کے پاس موجود ہو تو رات گزارنا نہیں ہے. بتاؤ تاریخ قوم مجویہ کے علاوہ کس کے پاس ایسی تاریخ موجود ہے کہ جو رات ہونے سے پہلے تمام کا تمام چیزیں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے, حتیٰ کہ پانی بھی جانوروں کو پلا دیا جاتا تھا اور گھروں کو بھی الٹا کر دیا جاتا تھا. رسول اللہ کے عمل پر عمل کرنے کے لیے مہذبیت کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے یہ تعلیم ہمارے سامنے دی کہ مہذبیت یہی ہے جس میں ترک دنیا اور توکل کی تعلیم دی جاتی ہے. عزلت الخلق ہم پر فرض کیا گیا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں, بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, رہبانیت جیسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں سے دور ہو جاؤ, تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کرو. عزلت الخلق ترک دنیا کو رہبانیت کہنے والوں, کیا تم نے رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ کوئی ساتھ نہیں ہوتا تھا, تنہا جا کر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی. غار حرا میں آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے. کیا غار حرا جانا عزلت الخلق نہیں ہے؟ کیا عزلت الخلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ اور آپ اس بات کو غور کریں کہ نماز بے شک اللہ کے رسول نے ہم کو پڑھنے کا حکم دیا, اللہ کے رسول نے پڑھ کر دکھایا, لیکن آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے, سیرت رسول پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز کا حکم اعلان نبوت کے بعد کیا گیا. اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ نے لوگوں کے سامنے نماز پڑھی اور لوگوں کو نماز پڑھ کے دکھایا. روزہ رکھنے کا حکم ہے, بے شک حق ہے, لیکن اعلان نبوت کے بعد روزہ رکھا گیا. حج کے جو تمام ارکان ہیں, جس طرح سے آج ہم حج کرتے ہیں, ایسا حج اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کے بعد کیا ہے. ارکان اسلام اعلان نبوت کے بعد پیش کیے گئے, لیکن غار حرا جانا, عزلت الخلق کرنا, غار حرا میں ذکر اللہ کی پابندی کرنا, یہ عمل اس وقت سے تھا جب تک کہ اللہ کے رسول نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا. اعلان نبوت سے پہلے غار حرا جاتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر اللہ کی پابندی کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کی جاتی ہے. یہ اسلام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہجرت طلب دیدار خدا, یہ تو واضح ہے کہ ہجرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے طائف کے میدان کو بھی آپ نے کیا, مدینہ منورہ کو بھی آپ نے کیا, اور دنیا کو پیغام دیا کہ دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرو, ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاؤ اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. اس ہجرت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. آپ کو ایک خاص بات یہ عرض کرتا چلوں کہ بندے کی ناقص تحقیق آپ کے سامنے ایک بڑی خاص بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں کئی مذاہب ہیں, کئی مذاہب کے کئی مبلغین ہیں جو دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں, تبلیغی دورے کرتے ہیں, جاتے ہیں, پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو میں تاریخ اسلام کی بات نہیں کرتا بلکہ تاریخ انسانیت کی بات کر رہا ہوں. تاریخ انسانیت میں کسی بھی مذہب کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی مبلغ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس نے دین کی تبلیغ کے لیے 16,000 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا. کوئی کہے ہم امریکہ کو پلین میں بیٹھ کر چل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. پیدل سفر کرنا, اللہ کی مخلوق تک پیغام حق پہنچانے کے لیے 16,000 کلومیٹر کا سفر جو مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو کر کے دکھایا اور بتایا کہ ہجرت کس طرح سے ہوتی ہے, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے دکھائی. مہدی موعود علیہ السلام نے 16,000 کلومیٹر کا سفر کیا. بتاؤ کون سا ایسا مبلغ ہے جو پیدل سفر کرے, ایسے حالات میں سفر کرے اور پھر اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچاتے چلے جائیں. یہ ہماری تاریخ ہے. اور طلب دیدار خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا. بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں سجدہ ریز ہیں اور زار و خطار رو رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ جانماز بھیگ چکا ہے اور جانماز کی نمی سے بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا کی آنکھ کھل جاتی ہے. صوفیاء نے اپنی کتابوں میں, مثنوی میں اور دیگر کتابوں میں اس روایت کو درج کیا کہ بی بی عائشہ کی نیند سے آنکھ بیدار ہو جاتی ہے. بی بی عائشہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول تو زار و خطار ہو رہے ہیں. بی بی عائشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے کوئی گناہ سرزد ہونے والا نہیں ہے, اللہ نے تمام چیزوں کو معاف کر دیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر مہربان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب کہا ہے, آپ کو خاتم النبی
नबीयीन बना कर भेजा है, फिर इतनी जारी करने की क्या जरूरत है? क्यों आप इतना जारी करते हैं? क्यों आप इतना रोते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, अल्लाह ने मुझे तमाम नेमतें अता की है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम मकामात अता किए हैं, लेकिन मैं उसका शुक्र क्या बजा ना लाऊं? आगे सूफिया की किताब में इस हदीस को दर्ज किया गया है। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं अल्लाह का खुर्ब हासिल करने के लिए रोता हूं, अल्लाह का की खुर्बत हासिल करने के लिए रोता हूं, और ऐसा खुर्ब इलाही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, ऐसी खुर्बत की तालीम हमको कौम महदविया में दी गई, महदवियत में दी गई कि अल्लाह की तलब में जियो, अल्लाह की तलब में रहो, और हमेशा हमेशा अल्लाह के दीदार की तमन्ना करते रहो, अल्लाह के दीदार की तलब करते रहो। यही महदवियत है। आप इस बात को समझें कि आज अगर कोई भी मुसलमान सही माना में खुदा ताला को हासिल करना चाहता है, बल्कि वो नजात भी हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी महदवियत है। महदवियत की जरूरत उसकी जिंदगी में है कि वो महदवियत को कबूल करेगा तो ही उसकी नजात होगी। और फिर महदवियत भी कैसी होनी चाहिए? सिर्फ नाम की महदवियत नहीं, दावों की महदवियत नहीं, बल्कि महदवियत की रूह इश्क़ महदी मौऊद अलैहिस्सलाम। जब तक के महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से इश्क नहीं होगा, उस वक्त तक कि हमारी महदवियत काम आने वाली नहीं है। महदवियत को कामिल करने के लिए आपको इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरी है। और इश्क कैसा होगा? तो सहाबा ने हमें सिखाया कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपने घर बार को छोड़ दिया, महदी मौऊद की मोहब्बत में सहाबा ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, महदी मौऊद की मोहब्बत में अपने माल और दौलत को छोड़ दिया, महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सहाबा ने पत्थरों की मार को बर्दाश्त किया, महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपनी औलाद को कुर्बान करते रहे, महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपनी आंखों के सामने अपने वालिदैन को शहीद होते देखा, महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में खाने पीने को छोड़ दिया, आरामदेह बिस्तरों को छोड़ दिया, आलीशान मकानों को छोड़ दिया, ऐशो आराम को छोड़ दिया, रुपये पैसे को छोड़ दिया, औलाद की मोहब्बत को छोड़ दिया, हर ख्वाहिश को छोड़ दिया। अरे वक्त आया तो सरों ने इन जिस्मों को छोड़ दिया, रूहों ने मिट्टी के पुतलों को छोड़ दिया। इस तरह से महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की जाती है। और आप खुरासा के सफर को देखें कि इश्क़ महदी का नजारा खुरासा में क्या खूब पेश किया गया है कि खुरासा का वो सफर जहां पर बहादुर से बहादुर मर्द भी उन तकलीफों की ताब नहीं ला सकता है, बहादुर मर्द की हड्डियां भी घसी जाती है। ऐसे सफर में जहां गरम दहकते हुए चट्टानों पर बरहना पैर सहाबा चलते जा रहे हैं, लेकिन किसी को जलते पैरों की फिक्र नहीं थी। खुरासा में जब पैर जलते थे, सहाबा को जलते पैरों की फिक्र नहीं हुई। पैर कांटों से जख्मी हो चुके हैं, कांटा पैर के नीचे के हिस्से से धंसकर पैर को चीर कर बाहर आ जाता है, लेकिन उस पैर से कांटा निकालने की फिक्र नहीं हुई, कांटा निकाला नहीं गया, बल्कि उस जख्मी पैर से महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पीछे चले जा रहे हैं कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम कांटा निकालने की फुर्सत कहाँ थी कि जब तक कांटा निकाले उनको खौफ ये था कि कहीं महदी मौऊद अलैहिस्सलाम आगे ना बढ़ जाए, हमसे दूर ना हो जाए। वो दूर होने का गम इतना था, वो दूर होने की फिक्र इतनी थी कि पैर से कांटा तक नहीं निकाला गया, बल्कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के पीछे चले जा रहे हैं। और दौरान सफर उन लोगों के पास महंगे लिबास तो क्या होते, जिस्म ढक जाए वही मैसर था, लेकिन किसी को लिबास की फिक्र नहीं थी, कोई खाना खाने की किसी को फिक्र नहीं थी। जब इजाजत दी गई तो सहाबा ने पत्तों को खाया, पत्ते खाते खाते जिस्म हरे हो चुके थे, लेकिन उनको खाने की फिक्र नहीं थी। उनके सामने लोग शहीद हो रहे हैं, फाकों में अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी। उन्हें ना मकान की फिक्र थी, ना घर की फिक्र थी, ना कपड़ों की फिक्र थी, ना जानों की फिक्र थी। सहाबा से पूछो कि फिक्र क्या थी, तो कमजोरी की हालत से जब वो गिर जाते हैं, रेंगते हुए अपने आप को घसीटते हुए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब इस कोशिश में वो महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से दूर हो जाते हैं तो उनकी मोहब्बत, उनका इश्क बेकाबू होने लगता है। वो तेजी से उठकर खड़े होते हैं कि हमें ना अपनी जान की फिक्र है, ना हमें खाने की फिक्र है, ना हमें लिबास की फिक्र है, हमको फिक्र है तो महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से दूरी की फिक्र है। इस तरह से महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का इश्क किया गया। और जब इश्क की बात होती है तो अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर लाने से पहले उस शाख के सरदार का जिक्र जरूरी है कि आशिकों को ये मालूम होना चाहिए कि इश्क कैसा होता है। कि खलीफतुल्लाह मीरा महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद
20 साल के बाद बंदगी मियाँ शाह मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होगी और आपका जिस्म सर से जुदा कर दिया जाएगा, पोस्ट जुदा कर दिया जाएगा, 3 मकामात पे आपका दफन किया जाएगा। ये बशारत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने दे दी थी और मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद आका बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आता है। 918 हिजरी में जख्मों की वजह से बंदगी मीरा सैयद महमूद सानी मेहदी भी अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं और फिर वक्त गुजरता चला जाता है। सैयदुल शोहदा हामिल बार अमानत शाह मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया। एक मजालिम का सिलसिला आप पर ढा दिया जाता है, इखराज पर इखराज किया जा रहा है। बंदगी मियाँ शाह मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन मजालिम की फिक्र नहीं है, वो जो जुल्म आप पर किया जा रहा है इस बात की फिक्र नहीं है, आपको अपनी तकलीफों की फिक्र नहीं है, इखराज की फिक्र नहीं है, बल्कि आप इंतजार में है कि वो वक्त कब आएगा जब मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की हुज्जत पूरी होगी, मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की पेशिनगोई पूरी होगी। वक्त गुजरता जाता है और जब खामबेर की सरजमीन पर आका बंदगी मियाँ शाह मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद होते हैं, इत्तला दी जाती है कि ऐनल का लश्कर आ रहा है, मुजफ्फर ने लश्कर भेजा है। मेरे आका के चेहरे पर मसरत होती है, खुशी होती है। बताओ दुनिया में कहाँ ऐसी तारीख आपको मिलेगी कि एक लश्कर आपकी तरफ आ रहा है। और फिर कितना लश्कर है, 18,000 का लश्कर है पहले दिन की जंग के लिए। 100 फुकरा मुकाबला करने वाले हैं, 100 के मुकाबले में 18,000 का लश्कर भेजा जा रहा है। मेरे आका खुश होते हैं, जैसा कि अभी आपने पेशो मुखर्रिर से सुना कि बंदगी मियाँ शाह मीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुंह मीठा करते हैं खबर लाने वाले को। और उसके बाद जब वो दिन आ जाता है कि जब पहले दिन की जंग हो जाती है, मेरे आका की आंख में तीर लग जाती है। एक दिन दरमियान में गुजरता है, सुदरासन का वो दिन भी आ गया जिसके इंतजार में मेरे आका अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इश्क का इम्तिहान देना है, मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के इश्क में अपनी जान को कुर्बान करना है, अपनी औलाद को कुर्बान करना है, अपने सहाबा को कुर्बान करना है। और फिर बंदगी मियाँ उस कुर्बानी के लिए मुस्तरिब हो रहे हैं, इंतजार में है, इंतजार करते जाते हैं। रात भर बेचैनी का आलम है, बेकरारी का आलम है। ये बेकरारी उस आंख की तीर की वजह से नहीं थी, बल्कि ये बेकरारी इस वजह से थी कि उस दिन का सूरज कब निकलेगा जब मैं अपने आका के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की हक्कानियत को दुनिया के सामने साबित कर दूंगा, मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की हुज्जत को पूरा करूंगा। लिहाजा जब वो दिन आता है तो तमाम माशूक, तमाम आशिक ये देखते हैं कि बंदगी मियाँ शाह मीर खड़े हैं, सुदरासन का मैदान है और उस माशूक के लिए जिसको खुदा देख रहा है, खुदा की नजर बंदगी मियाँ शाह मीर पर है। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सब कुछ लुटाने का दिन भी आ गया। तमाम आशिकों की नजर आशिक मेहदी पर टिक गई, तमाम फरिश्ते आशिक मेहदी को देख रहे हैं, अंबिया की नजर आशिक जानशीन अंबिया पर है और तमाम औलिया आशिक शहंशाह विलायत को देख रहे हैं। खातिमैन की अरवा आशिक अपने आशिक को मैदान जंग में देख रही है। खालिक कायनात ने खुद ये इश्क का मैदान सजाया है और खामबेल सुदरासन के मैदान इश्क बन चुके हैं। आशिकों ने देखा इश्क का इम्तिहान पूरा हो गया, मैदान इश्क में शाह मीर का सर कट कर कुर्बान हो गया। ये इश्क का सबूत दिया गया और हमको ये पैगाम दिया गया कि इश्क मेहदी इस तरह से किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हमें इन तमाम बातों को जो अल्लाह ने हमें सुनने की तौफीक दी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें नाम का मेहदी ना बना बल्कि सच्चा बाअमल सही अकीदे के साथ सच्चा और पक्का मेहदी बना। परवरदिगार हमें सिर्फ कहने वाला मेहदी ना बना बल्कि तालीमात मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम पर अमल करने वाला मेहदी बना। परवरदिगार हमें अपने मुर्शिदीन का मोतकद बना दे, उनके कदमों में बैठकर हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमा, इल्म इरफान, इल्म विलायत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार दुनिया की मोहब्बत को हमारे दिलों से निकाल दे, बस तेरी मोहब्बत हमारे दिल में भर दे। परवरदिगार अपने बुजुर्गों की तरह हमारा जीना तेरे दीदार के लिए, हमारा मरना तेरे दीदार के लिए हो जाए। परवरदिगार हमें तालिब सादिक बना, जैसा कि तालिब सादिक की तारीफ मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। परवरदिगार अपने फजल से, इन बुजुर्गों के सदक़े से, खातिमैन के सदक़े से और इन मुर्शिदीन के तुफैल हमें अपने दीदार से सरफराज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत ईशा की शहादत ने जो ईमानी अफरोज़ बातें यहाँ पर
जो कलाम इन्होंने फरमाया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अब पौने 12 बज चुके हैं। पौने 12 से लेकर 2 बजे तक अल्लाह दिया मुर्शिदान किराम, फुकरा हजरात और तमाम हाजरीन को अल्लाह दिया खाने की दावत दी जाती है। खाने के 2 बजे के बाद 2 बजे जोहर की नमाज होगी और 2 बजे से अढ़ी बजे हजरत तहसीन आगा साहब की तकरीर होगी। तो इसीलिए 2:30 बजे फिर से हमको यहाँ पर जमा होना है। शुक्रिया।